آج آپ کے سامنے جو واقعہ ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک فقہی مسئلے سے متعلق بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں کہ اسے واقعہ ہی کے طور پر ہم سنیں، بلکہ اس ناحیے سے کہ اس سے ہماری نماز اور بہت سے ایسے ہماری جو عبادات ہیں وہ اس سے منسلک ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی مروی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ہم اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ واپسی میں جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا اور وہاں سے ہم سفر کرنے کا ارادہ کیے تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گلے میں جو ہار ہے وہ ہار غائب ہے، وہ کہیں ٹوٹ کر کے گر گیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ہار خود مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جسے مائی عائشہ نے بطور عاریہ کے صرف پہننے کے لیے سفر میں جا رہی تھی، اس لیے اسے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ گلے میں ان کے ہار نہیں ہے، ہار ٹوٹ گیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اب آگے چلنے کا یعنی مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حالانکہ زیادہ دور نہیں تھا بلکہ ذات البیدہ کے جو مشکل سے 12-13 کلومیٹر ہے اتنی دوری کے اوپر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کر لیا اور دو آدمیوں کو، جن میں ایک اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے مشہور صحابی ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چند اور صحابہ کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جس راستے سے ہم آئے ہیں کہیں اس راستے میں اگر گرا ہوا ہے تو وہ ہار لے کر کے آؤ۔ اب چونکہ وہ لوگ تلاش کرتے گئے اور اسی طریقے سے دیر ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، تو ان لوگوں نے بغیر پانی، چونکہ تھا نہیں ان کے پاس، تو بغیر وضو کے ان لوگوں نے نماز پڑھ لی، اس لیے کہ نماز کو انہوں نے مؤخر نہیں کرنا چاہا۔ ادھر جو لوگ قیام پذیر تھے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اب یہاں سے روانہ ہونے کے لیے کوئی سبب نہیں بن رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرمائے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر جانا مشکل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بھیجا ہے ہار تلاش کرنے کے لیے، جب لوگ آتے نہیں ہیں تب بھی چلنا مشکل ہوگا۔ یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ کس بات کی شکایت کی؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ان لوگوں نے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اس آپ کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایسی جگہ روک دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے، اور خود جو لوگ ساتھ میں ہیں ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی شکایت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مائی عائشہ کے پاس گئے، یعنی جو خیمے میں جہاں آپ قیام پذیر تھے وہاں آپ تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کے پیر پر اپنا سر رکھ کر کے سو رہے ہیں اور مائی عائشہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے داخل ہوئے اور انہیں آہستہ سے یعنی شور نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں ہوئے۔ کہنے لگے کہ تو بھی عجیب عورت ہے، جب دیکھو تب یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو ایک ایسی جگہ روکے رکھا ہے جہاں پانی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں قیام فرمائے تھے تو آپ کی نیت رات گزارنے کی نہیں تھی، آپ کی نیت یہی رہی ہوگی کہ رات کے کچھ حصے میں گزر جانے یا یہاں سے رات ہونے سے پہلے ہم لوگ نکلیں گے اور مدینہ منورہ میں جا کر کے وہاں پر داخل ہو جائیں گے، یا آگے چل کر کے جہاں کہیں پانی ہوگا وہاں قیام کریں گے۔ تمہاری عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو بکر غصے میں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے زور کا چوکا مجھ کو لگایا، میرے پہلو میں ڈال دی، جس سے مجھے بڑی تکلیف تو ہوئی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، اس لیے آپ کے لحاظ میں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ بیدار نہ ہو، میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، حالانکہ مجھے تکلیف تو ہوئی ہے، سخت تکلیف ہوئی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ تھا، لہذا میں اٹھی نہیں، بہت ضبط ہم نے کیا۔ پھر اس کے بعد بلکہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایسے بیٹھی نہیں گویا کہ مردہ ہوں، مجھے کچھ اثر ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی قوت برداشت تھی، ورنہ کہتی تکلیف تو ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پانی تو موجود نہیں ہے، نہ یہاں پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے، اور فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو اب ایسے موقع پر اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی جو نمبر آیت شاید 6 ہے، 6 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو، اذا قمتم الى الصلاة یعنی نماز پڑھنے کا جب تم ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، تو تم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنی تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین اور ٹخنوں تک دونوں پیروں کو دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اور اگر تم جنوبی ہو یعنی عورتوں سے تم نے مباشرت کی ہے تو فَطَّهَّرُوا تم غسل کرو۔ یعنی گویا کہ یہاں پر دونوں حکم ہے کہ نماز کے لیے اگر انسان کو چھوٹے ناپاکی لاحق ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے تو وضو کرے، اور وضو کا طریقہ بھی بتایا یہاں پر، اور اگر بڑی ناپاکی لاحق ہے یعنی جس کی وجہ سے غسل انسان پر واجب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں فطہروا غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ تم وضو اور غسل نہیں کر سکتے، وہ بھی حکم آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور اگر تم بیمار ہو کہ وضو سے تمہیں تکلیف ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، او علی سفر یا حالت سفر میں ہو اور پانی موجود نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط اور یا کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے گیا وہاں سے فارغ ہوا، او لامستم النساء یا عورتوں سے تم ملے ہو یعنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، ہم بستر ہوئے ہو، فلم تجدوا ماء ایسے حالت میں تم پانی نہیں پاتے ہو، یعنی بیمار ہو، سفر میں ہو، یا پیشاب اور پیخانہ یعنی قضاء حاجت تم نے کی ہے، یا تمہیں جنابت لاحق ہوئی ہے اور پانی تمہیں نہیں مل رہا ہے، تو فتیمموا صعیدا طیبا تو تم پاک مٹی کا قصد کرو یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، نہ اس میں پورے بدن کو دھونا ہے، نہ ہی اعضائے وضو کو پہلے یعنی دونوں ہاتھ جو ہے کیونی تک دھوئے جائیں، چہرہ دھولا جائے، سر کا مسح کیا جائے اور پیر ٹخنوں تک دھلے جائیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ گویا تیمم کا طریقہ یہ بتا دیا کہ تیمم کا طریقہ وضو اور غسل کے طریقے سے الگ ہوگا، وہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تم اس مٹی سے، پاک مٹی جو ہو اس سے اپنے چہرے کو ملو، یعنی چہرے پر پھیرو، چہرے پر ملو، اور وَأَيْدِيكُمْ اور دونوں ہاتھ، جب مطلق ایدی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہاتھ تک گٹوں تک ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے پکڑا، اس کا ایسے چور کا ہاتھ کاٹا، ظاہر بات یہیں تک،
مطلق جب صرف عام عرف میں ویسے ہاتھ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہوتا ہے، لیکن عام عرف کے اندر ہوتا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے پکڑا تو اس سے پکڑنا کہے گے، نہ کہ اسے بازو سے پکڑنا کہے گے۔ تو عام عرف میں اگر کوئی دوسرا قرینہ نہیں ہے تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے۔ تو آج فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس جو تمہیں پاک مٹی ملی ہے اس سے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی قسم کی تنگی اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ تو یہ آیت ہے، مائی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا۔ ابھی حرق نہیں ملا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا کہ یہاں پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو ایسے موقع پر تیمم کی آیت نازل ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیمم کیا اور صحابہ کرام کو تیمم کرنے کا حکم دیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت اسید ابن حضیر بھی واپس آ گئے، جو اپنے ساتھیوں کو لے کر کے گئے تھے تلاش کرنے کے لیے، اتنی دیر میں وہ بھی واپس آ گئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اے آل ابو بکر، یعنی اے ابو بکر کے گھر والو، اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیست هذه باول برکاتکم یا برکاتکم، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو لاحق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کو مبارک بنایا ہے، تمہاری وجہ سے کتنے مسائل کا حل اور کتنی برکتیں مسلمانوں کو پہنچتی ہیں۔ اسی میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کتنی آسانی کر دی، ورنہ وہ کس قدر پریشان ہوتے۔ تو حضرت اسید ابن حضیر نے کہا کہ اے ابو بکر، لیست هذه باول برکتکم، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ جب بھی تمہیں کسی ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جسے تم ناپسند کرتی ہو، تمہیں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جسے تم ناپسند کرتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر خیر و برکت نازل کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو اسید ابن حضیر کا اشارہ تھا وہ افک کے واقعے کی طرف، جو واقعہ کبھی کسی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اسی طریقے سے ایک سفر میں ان کا ہار اور غائب ہو گیا تھا، جس کے بعد لوگوں نے مائی عائشہ پر تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مائی عائشہ کی براءت جہاں نازل فرمائی، وہاں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور دلیل نہیں پیش کر سکتا، 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے تاکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ تو وہی فرمایا حضرت اسید ابن حضیر نے کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، جب بھی کسی ایسے حالات سے تم کو سامنا کرنا پڑتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو خیر اور برکت سے نوازتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ تو حضرت اسید ابن حضیر نے کہا تھا نا، لیکن اس وقت آپ نے بھی بیان فرمایا، اے آپ سمجھ پانا کیا؟ اے عائشہ، تمہارا ہار کتنی بابرکت ہے، کس قدر بابرکت ہے کہ وہ ہار اگرچہ غائب ہوا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر نے، وہی حضرت ابو بکر جو ابھی تک بیٹی کو جو کوچ مار رہے تھے، اس کو تکلیف دے رہے تھے، اس کو ڈانٹ رہے تھے، سرزنش کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی تو کتنی بابرکت ہے، اے میری بیٹی تو کتنی بابرکت ہے، اے میری بیٹی جب کتنی بابرکت ہے۔ یعنی یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی تک ہار نہیں ملا ہے، ابھی تک ہار نہیں ملا ہے۔ مائی عائشہ آگے بیان فرماتی ہے کہ جب لوگ وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کیے، یعنی نماز پڑھ لیا، صبح ہو گئی، اب ظاہر بات یہاں سے روانہ ہونا ہے، جب وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کیے تو جس اونٹ پر میں سوار تھی اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو میرا ہار اسی اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو میرا ہار اسی اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، گویا ہار بھی مل گیا
اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی، ان کی برکت بھی ثابت ہو گئی، اور مسلمانوں کے اوپر بہت آسانی بھی ہو گئی۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں۔ میں چند فائدے اس میں سے ذکر کروں گا، ورنہ اس میں بہت بڑے فائدے ہیں۔ وہ یہ چیز ہے کہ لوگوں کی جو چیزیں آپ لیں یا کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے کی ہے، وہ آپ کے نزدیک اگرچہ معمولی ہے لیکن اس کا احترام اور اس کی تقدیر بہت ضروری ہے۔ یہ نقطہ ذرا آپ غور کریں، بڑا اہم ہے۔ ہم مثال کے طور پر اگر کوئی غریب آدمی ہے، ہم دیکھیں اس کے 1000 روپے غائب ہو گئے اور ہم پیسے والے ہیں تو کہتے ہیں کیا تو اس کے لیے ناٹک کر رہا ہے، 1000 روپے ہی تو گئے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن اللہ کے بندے، آپ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، وہ بیچارہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماہانہ تنخواہ ہی 3-4 ہزار روپے ہو، تو اب اگر اس کے 1000 روپے غائب ہو دیں، کتنا بڑا حصہ اس کا غائب ہو گیا ہے، 1/3 1/4 حصہ جاتا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی کا بیٹا ہے اور وہ پڑھائی میں بھی اچھا نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ہم جو پیسے والے ہوں اور ہمارے بیٹے بڑے کامیاب ہوں تو ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں دیں گے، کہیں گے ارے یہ بھی کوئی افسوس کی بات ہے، وہ کس لائق تھا، وہ نالائق تھا۔ لیکن ہمارے نزدیک کسی لائق نہیں تھا نا، لیکن اس کی ماں سے پوچھے آپ کہ اس کی ماں کے دل میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ تو یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ ہار صرف 12 درہم کا تھا، یعنی کوئی مہنگا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کو روک دیا، سفر اپنا کینسل کر دیا، یہاں تک کہ ایسی جگہ پر مسلمانوں کو رکنا پڑ گیا کہ وہاں وضو کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر روکے رہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی معمولی چیزوں کا بھی احترام ضروری ہے، چاہے وہ ہمارے نزدیک کتنی ہی معمولی حیثیت رکھتا ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا الگ رہنے لگا تو ہماری اب ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، ہماری بیٹی کی اب شادی ہو گئی، اب وہ کوئی غیر شرعی کام کرتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اب ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ابھی تک باقی ہے۔ ایسی غلطیوں پر اولاد کو تنبیہ کرنا، اولاد کو سزا دینا، اولاد کے اوپر سختی کرنا، یہ ایک جائز اور مشروع امر ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو یہاں تک کہ غصہ سے چوک مارنے میں اس سے ہی پرہیز نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھیں، اور جس کی ضرورت ہمیں اور آپ کو بہت پڑ سکتی ہے، کسی اور کو تکلیف دینے کے بجائے خود انسان صبر اور تحمل سے کام لے۔ جیسے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہا اور خود تکلیف سہ لی۔ اسی طریقے سے آپ کہیں کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ بالکل ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب کوئی آدمی ہے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اب آپ اگر کمرے میں ہیں یا کہیں اور جگہ پر ہیں، آپ کو لائٹ تنگ کر رہی ہے، آپ تھوڑا صبر سے کام لیجیے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کھانے کی تاخیر ہو رہی، کسی اور چیز کی تاخیر ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑا صبر سے کام لیجیے، اس لیے کہ دوسروں کا احترام کرنا اور اپنے خود یہاں تک کہ یعنی بڑی مشقت کا معاملہ نہ ہو۔ اگر صبر ہے تو برداشت ہے تو انسان کو برداشت لینا چاہیے۔ ایسے ہی جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قول، ایسا شخص اگر صاحب شرف ہے، اگر کوئی آدمی، اب آپ ہیں مثال کے طور پر، ہمیں ایسا لوگ ذرا سا توجہ نہیں دیتے ہیں، ایک شخص ہے، ان کا لڑکا قرآن پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام میں تھوڑی سی کمیاتی واقع ہوتی ہے، برداشت کرو بھائی۔ آپ کی بیوی ہے، وہ گھر میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، اب اگر آپ کو کچھ، یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کی اجازت بغیر نہ رکھے، لیکن آپ کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ ایک نیک کام کر رہی ہے، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کوئی عورت ہے، اس کا شوہر روزہ رکھنا چاہتا ہے، سخت سردی کا موسم ہے، اس سردی کے موسم میں اس کے لیے اٹھ کر کے چائے بنانا، اس کے لیے تھوڑا سحری کا انتظام کرنا، یہ کیا ہے، بڑی مشقت کی چیز ہے۔
یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی بات شکایتیں ملی ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب اگر اس کے لیے شوہر کا تمہارے اوپر ایک حق بنتا ہے اور وہ کھیل تماشا نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہے، تو آپ اگرچہ روزہ نہیں رکھتی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے اٹھ کر کے، آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھنا پڑے، آپ اٹھ کر کے اگر اس کے لیے سحری کا انتظام کر دیں، نہ سردی ہے تہجد کے لیے گرم پانی کا، کتنے بڑے ادر کے مستحق ٹھہرے گی آپ۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بہت اہم ہے جس میں ہم لوگ بہت کثرت سے مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بدظنی سے پرہیز کرنا۔ بسا اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسی غلطی میں پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے بارے میں بدظن ہو جایا کرتے ہیں۔ مثلا مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایک بار اور اپنا ہار کھو چکی تھی، اور ان کے اوپر اس موقع پر نعوذ باللہ من الزنا کی تہمت تک لگائی گئی تھی، اور یہ آیا پھر بھی ہار کھو دیا۔ تو اب لوگ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ کسی اور نہیں، اسی کا ہار کیوں غائب ہوتا ہے بار بار؟ ساری عورتیں بھی چلتی ہیں نا، سفر کرتی ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں ان سے ایک غلطی ہوئی نظر انداز کر دیا، دوسری ہوئی عجیب، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی غلطی ہے۔ بتاؤ اس لیے کہ ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں ایک بار دو بار نہیں، ایسا اتفاق ہو سکتا ہے جیسے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب یہ اتفاق ہوا کہ ایک بار ان کا ہار، پھر دوبارہ پھر ہار غائب ہو گیا۔ تو کسی کے بارے میں اتنا جلدی بدظن نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی غلط رائے قائم کر لینا چاہیے۔ اور ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی کیا معنی ہے؟ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ اس کے اوپر جو مشکل حالات آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے یا اس کے عیال، اس کے متعلقین کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا، اسی لیے اس کے اوپر یہ حالات آئے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ مشکل حالت آئے کہ نہیں؟ ذرا سوچے ذہنی کوفت کتنی ہوئی ہوگی، خود سوچتی ہوگی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، ایک بار ہوا میرے اوپر ایسا الزام لگا، اس بار بھی کہیں میرے بارے میں، یعنی سوچے کتنی ذہنی کوفت ہوئی ہوگی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اور اس پر بھی اب والد آ رہے ہیں اور مار بھی رہے ہیں، والد تنگ بھی کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، پوری فوج کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہو گئے، کتنی ذہنی کوفت ہوئی ہوگی۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آسانی کی مائی عائشہ کے لیے کہ لوگ آج تک ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، وہیں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ تمہارا ہار کتنا بابرکت ہے کہ اس ہار کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر تیمم کا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں ڈانٹ رہے تھے، مار رہے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹی تو کتنی بابرکت ہے، اے بیٹی تو کتنی بابرکت ہے، بیٹی کتنی تو بابرکت ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں باتیں تو بہت ہیں، لیکن ایک ہی میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ ہمارے یہاں جھوٹ پھیلائی جا رہی ہے، جھوٹ یہ عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم غیب کلی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، حتیٰ کہ آپ نہیں، ولیوں کے بارے میں علم غیب کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ولی ہمارے دل کی بات جان جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کس قدر شرک امت میں پھیل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مائی عائشہ حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، اللہ کی قسم ہے کہ اگر دنیا کے سارے ولیوں کو، ایک نہیں لاکھوں عبد القادر جیلانی کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کو ایک پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا پلہ بھاری ہوگا۔ لیکن وہیں بغل میں اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پیر پر لیٹے ہیں اور ان کی پیاری بیٹی ڈانٹیں سن رہی ہے، مار کھا رہی ہے، لیکن آپ پیاری بیٹی، پیاری بیوی مار کھا رہی ہے، جبکہ آپ کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے بعض واقعات میں آپ نے ابو بکر کو ڈانٹا کیا کر رہے ہو تو، لیکن میں معلوم نہیں۔ اور یہ یہاں تک کہ وہی جس اونٹ پر آپ کی پیاری بیوی سوار ہے، اسی اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ ہار کہاں ہے۔ تو غیب جو ہے، اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ بتا کہہ دیجئے لوگوں سے
کہ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں کوئی غیب نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے. حتیٰ کہ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کے بارے میں تم غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہو انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان کو کب قیامت کے لیے اٹھایا جائے گا. اسی طریقے سے ساتھیو ایک اور ہمارے فائدے کا کہ جہالت یا پانی اور مٹی پر عدم قدرت کی بنا پر اگر کوئی شخص جاہل تھا، پانی نہیں ملا اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، اسے تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے، اسے نماز لوٹانا واجب نہیں ہے اس کے اوپر. اور آخری چیز جس کے لیے ہم نے اس موضوع کو چھیڑا ہے وہ تیمم کی مشروعیت، یعنی اس امت کے لیے تیمم کرنا مشروع ہے. کب تیمم مشروع ہوگا؟ پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، آدمی سفر میں ہے خواہ حضر میں ہے، ایک صورت. دوسری صورت پانی تو موجود ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بھی پانی نہ ملنے کا حکم ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 1 لیٹر پانی ہے، پینے کا مسئلہ ہے، اگر اس سے وضو کر لے گا تو پانی کیا پیے گا؟ تو پانی تو موجود ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے. اسی طریقے سے پانی کے استعمال سے موت یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے. جیسے سخت سردی ہے، انسان کا جسم بڑا کمزور ہے، رات میں اسے غسل کی حاجت ہوئی، اب فجر سے پہلے غسل کرے کا خطرہ ہے کہ بیمار ہو جائے گا، جیسا بعض لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے پانی ٹھنڈا ہے جس کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہے. اسی طریقے سے پانی کے استعمال پر ہی قدرت نہیں ہے، یعنی پانی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے. بیماری کی وجہ سے انسان حرکت نہیں کر سکتا ہے، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، یا اسے دشمنوں نے روکے رکھا ہے، جیسے کسی کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دے، بغل پانی ہے لیکن وضو نہیں کر سکتا ہے وہ، یا پانی اتنا مہنگا ہے کہ بآسانی اسے خرید نہیں سکتا، یا وہ خود پانی کا مالک نہیں رہا. غور کریں گے، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ وہ پانی جو مسجدوں کے پاس پینے کے لیے رکھا رہتا ہے، آئے دیکھے باتھ روم میں پانی نہیں ہے تو پانی لے کر اس سے وضو کرنا اور قضائے حج کے لیے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ پانی آپ کا نہیں، جس نے رکھا ہے پینے کے لیے رکھا ہے، اسے قضائے حاجت کے لیے نہیں رکھا ہے، اسے وضو کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے. تو پانی ہے لیکن وہ انسان خود پانی کا مالک نہیں ہے. ان تمام صورتوں میں پانی نہ ملنے کے حکم میں ہے. ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ علماء نے ذکر کیا ہے قافلہ کے پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہے. اس زمانے جبکہ قافلے چلتے تھے اور 30 آدمی 40 آدمی 100 آدمی گروپ چلتا تھا اور راستے کتنے خطرناک، آج طرح کوئی سواری وغیرہ نہیں ملتی تھی، بلکہ آج بھی صورتحال ہے کہ انسان ٹرین کے اوپر ہے، اسے وضو کرنا ہے، سوچتا ہے اگر وضو کرنے لگیں گے تو ٹرین چھوٹ جائے گی اور ٹرین میں پانی نہیں وضو کرنے کے لیے، جیسے بسا اوقات ہوتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اتر کر وضو کرتا ہے تو ٹرین چھوٹ جائے گی، تو اس صورت میں تیمم کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ قافلہ سے پیچھے رہ جانے کا اگر خطرہ ہے تو اسے بھی انسان کو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لے، بہت آسان طریقہ ہے تیمم کا. وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اولاً تو نیت کرے کہ میں وضو کے لیے یا غسل کے لیے تیمم کرنے جا رہا ہوں، پھر بسم اللہ کہے وضو پر قیاس کرتے ہوئے، اس کے بعد کسی پاک اور صاف زمین پر، پاک اور صاف زمین، پاک صاف دیوار ہے، مٹی کی دیوار، یہ دیوار نہیں ہے، یا یہ زمین مٹی کی تو نہیں ہے لیکن اس پر اتنی گرد جمی ہوئی ہے کہ ہاتھ مارتے ہیں تو ہاتھ میں گرد لگ جا رہی ہے، تو پاک اور صاف زمین کے اوپر دونوں ہاتھ مارے، پھر اگر دیکھے کچھ غبار زیادہ لگا ہوا ہے تو اسے پھونک کر کے اسے صاف کر لے، پھر اپنے چہرے کو ملے پہلے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کو ملے. اللہ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو. تو پہلے دو چہرے پر اس طرح سے ملے گا پھر ہاتھ کو، یہی اس کا تیمم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے.
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔